میرا سوال ہوگا کہ آپ کو کیوں ہندوستان چھوڑنا پڑا اور آپ نے کیوں ملائیشیا کا انتخاب کیا؟ الحمدللہ والصلاة والسلام رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد وقل جاء وذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور انٹرویو شروع ہونے کے پہلے، پروگرام شروع ہونے کے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے جی، تو اردو پہ مجھے مہارت نہیں ہے، تو اگر میں اردو بولنے میں کچھ غلطی کروں گا تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، نو پرابلم۔ اور خصوصاً پاکستان میں ہوں تو اور مجھے کیفل رہنا چاہیے۔ جو آپ نے سوال پوچھا کہ کیوں مجھے ہندوستان چھوڑنا پڑا، میں کہتا ہوں ہجرت۔ کیوں میں نے ہندوستان سے ہجرت کی؟ ہجرت از اے مور بیٹر اسلامک ٹرمنالوجی۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے مدد سے، جب میں دعوتی کام شروع کیا دیدار صاحب سے متاثر ہونے کے بعد 1991 میں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کافی قبولیت دی، اور اللہ کی مدد سے الحمدللہ کافی غیر مسلمان اسلام قبول کر رہے تھے، اللہ ان کو ہدایت دے رہا تھا۔ تو کیونکہ کراؤڈ بڑھ رہا تھا، جب بھی ہم پروگرام کرتے تھے تقریباً 25% غیر مسلم ہوتے تھے، اکثر ہندو۔ تو اگر 1 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا تو تقریباً 25,000 ہوتے غیر مسلم، اکثر ہندو۔ جب 10 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا تو 2.5 لاکھ ہوتے تھے غیر مسلم، الحمدللہ۔ اور اکثر جو غیر مسلم میرے پروگرام دیکھتے تھے اکثر میں سے متاثر تھے، مور دین 95%۔ کچھ مشدد ہوتے تھے جو شدت پسند تھے، شاید مجھ سے خوش نہیں تھے۔ تو کیونکہ غیر مسلم مجھے چاہنے لگے، اور آپ دیکھیں میرے پروگرام میں کئی ہندو کہتے تھے کہ میں 40 سال کا ہوں، جو مجھے ہندوازم کے بارے میں پتہ نہیں تھا، ذاکر بھائی کے لیکچر سننے 2 گھنٹے میں ہمیں اور نالج ملی بنسبت جو 50 سے 40 سال میں ہم نے زندگی میں نالج حاصل کی ہندوازم کے بارے میں۔ تو اگر ہندو مجھے نہیں چاہتے تھے تو شاید گورنمنٹ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ ہندو چاہنے لگے، اسلام کو قبول کرنے لگے، تو یہ گورنمنٹ کے ایجنڈا کے خلاف تھا، یہ جو نئی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو اسی لیے جب وہ ایک موقع تلاش کر رہے تھے تو 1 جولائی 2016 میں ڈھاکہ میں ایک بم دھماکہ ہوتا ہے، جو ٹیررسٹ تقریباً 3-4 ٹیررسٹ 21 یا 22 فارنرز کی ہتیا کرتے ہیں، اور ایک ٹیررسٹ، اس میں ان کے جو نیوز پیپر ہے 3 جولائی میں آتا ہے کہ ایک ٹیررسٹ ذاکر نائک کا فیس بک پہ فالوور تھا۔ تو نیکسٹ ڈے پہ پوری انڈین میڈیا کہتی ہے کہ ذاکر نائک نے اس ٹیررسٹ کو انسپائر کیا۔ 4 دن بعد یہ شائع ہوتا ہے وہی بنگلہ دیشی نیوز پیپر میں کہ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ذاکر نے انسپائر کیا، ہم نے صرف کہا کہ ایک ٹیررسٹ ان کا فالوور تھا فیس بک پہ۔ لیکن انڈین میڈیا، جو آپ باندھتے گودی میڈیا کہتے ہیں، وہ شروع میں الحمدللہ کافی میرے خلاف بات کرنے لگے، لیکن الحمدللہ یہ اچھی بات تھی کہ ہندوستان میں جتنے مسلمان میں فرقے، اس کے باوجود ماشاءاللہ اکثر لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا، اور اتنا سپورٹ ہونے کے بعد پورے ہندوستان میں پروٹیسٹ تھا کہ 1 مہینے کے اندر انڈین پارلیمنٹ میں، آپ ابھی بھی جائیں گے، 2 اگست 2016 میں انڈین پارلیمنٹ میں کہا گیا تھا کہ there is no evidence found about Dr. Zakir Naik or his organization Islamic Research Foundation, and they are not involved in any terrorist activity۔ تو یہ بولنے کے بعد سب پروٹیسٹ کم ہو گئے، لیکن ان کا ایجنڈا کچھ اور تھا۔ چند مہینے بعد نومبر میں جب ہندوستان کے مسلمانوں کو مسلم پرسنل یونیورسل مسلم پرسنل یونیفارم سول کوڈ کے چکر میں ان کو الجھایا گیا، اور اس کے درمیان ہمارا آرگنائزیشن کو بین کی۔ تو کیونکہ یہ آنسلاٹ جو میرے خلاف ہوا، اسی لیے اس وقت میں عمرہ کر رہا تھا، رمضان کا مہینہ تھا اور مکہ میں تھا، تو ہمارے جو لائرز تھے کہا کہ اب باہر ہی رہیں گے تو اچھا ہے، تو اس کے بعد میں واپس گیا۔ ایسا نہیں کہ میں چھوڑ دیا، میں باہر تھا اور اس وقت یہ ہوا، اور اس کے بعد جب الزام لگنے لگے تو پھر اس کے بعد میں واپس گیا نہیں۔ اور الحمدللہ اللہ کا فضل تھا کہ کبھی خواب و خیال میں نہیں سوچا تھا کہ یہ الزام مجھ پہ لگے گا آن ٹیررزم۔ اور ان نے پھر درخواست کی انٹرپول سے 2017 میں کہ میرے خلاف ریڈ کارنر نوٹس ضائع کیا جائے، RCN ریڈ کارنر نوٹس۔ تو انٹرپول نے کہا یہ بالکل بے بنیاد ہے، یہ پولیٹیکل ہے، اٹ از رانگ۔ پھر 1.5 سال بعد 2019 میں پھر سے درخواست کی، اور تو انہوں نے نکال دیا یہ کیا ذاکر اور ٹیررسٹ ہیٹ سپیچ کے بارے میں، اور ہیٹ سپیچ کی کوئی کنٹینٹ پیراگراف کوٹ کر کے
उन्हें पेश किया इंटरपोल को। तो इंटरपोल ने बोला कि ये हेट स्पीच में आता नहीं, उसको दरखास्त को भी मुस्तरद कर दिया। उसके बाद फिर 2021 में एक नया इंटरपोल का रिक्वेस्ट था मनी लॉन्ड्रिंग, कि जाकिर नायक मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। And Interpol gave a very strong notice saying he is a religious speaker, he has the right to speak about his religion, he has the right to collect funds if he wants to collect funds, he is doing as per the law of the country, it is nothing but a political motive। ये बिल्कुल बेबुनियाद है। तो थर्ड बार इंटरपोल ने रिजेक्ट की कि बेबुनियाद है। और नॉर्मली अगर कोई गवर्नमेंट कोई मुसलमान के खिलाफ टेररिज्म के ऊपर अगर करती है कि नोटिस करो, तो 99% में लॉयर्स कहते कि कर देते, लेकिन क्योंकि मेरे इतने तकरीर मौजूद थे इंटरनेट पे, इट वाज ऑब्वियस, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो नाकाम में भी। तो इसी वजह से भारत तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से कोई तकलीफ नहीं, लेकिन उसकी वजह से हिजरत करने पड़ा। और अल्लाह के फजल से तकरीबन 15 ममालिक, उनके नाम नहीं लूँगा, वो चाहते थे कि मैं आके वहाँ सेटल हो जाऊँ ताकि वो मुझे सिटीजनशिप दे। और ये 15 ममालिक से मैं मेरे खुद के रिसर्च के मुताबिक मेरे नज़दीक मलेशिया जितने भी मुसलमान ममालिक है जो भी फ़िलहाल है, मेरे नज़दीक सबसे बेहतर था। एंड मलेशिया एक मेरे नज़दीक जितने मैं ट्रैवल किया हूँ इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जहाँ ओपनली मुसलमान बात कर सकते इन सपोर्ट ऑफ द इस्लामिक कॉज, whether it be Palestine, whether it be Rohingya, whether it be any issue on Islamic, you can take out a protest openly and the government supports you। डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी फॉलोइंग है पाकिस्तान में भी, मलेशिया की तो बड़ी सिफात आपने बताई, पाकिस्तानी बड़े लार्ज हार्टेड है, पाकिस्तान में भी जितना अरसा रहेंगे तो वसील कल्बी का मुजाहरा इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा। अदयान का तकाबुल आपका जो एक्सपर्टीज़ है, एक डॉक्टर साहब हम अक्सर पढ़ते हैं सैमुअल हंटिंगटन की थ्योरी है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, और उसके अमली मुजाहरा भी अब देख रहे हैं। आपने अपनी गुफ्तगू में फ़लस्तीन का जिक्र किया, लगभग 1 साल होने वाला है फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा है इसराइल की जानिब से, और अब लबनान और यमन भी उसकी ज़द में आ गए हैं। जानना मैं चाहूँगा कि उन्हें तो मगरबी ममालिक की पुष्ट पनाही हासिल है, इस्लामी दुनिया की जानिब से भी मजम्मत होती है, एक आम मुसलमान जो ये जेनोसाइड को होते हुए देख रहा होता है वो क्या कर सकता है कि इसको रोका जा सके, क्योंकि उनमें एक फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है, बेचैनी है, मायूसी। और मुसलमान क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, इसके ऊपर मैं तकरीर की हूँ, जिसका मौजू है 15 पॉइंट एक्शन प्लान फॉर द मुस्लिम उम्मा इन द कॉज ऑफ पैलेस्टाइन। 15 पॉइंट 15 पॉइंट का एक्शन प्लान जो मुसलमान उम्मा के लिए है, खुसूसन पैलेस्टाइन के लिए। और वो पूरा 15 करने की तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा, तो आई डोंट वांट टू से दैट। जस्ट इन ब्रीफ, मिनिमम जो मुसलमान सबसे कम से कम मुसलमान कर सकता है वो तकरीबन मिनिमम दुआ तो कर सकता है।